فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی سطح بڑھتی ہے، اس طرح سمندری پانی میں کاربن ڈائی آکسائڈ بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہ عمل سمندروں کی کیمیائی ساخت کو تبدیل کر دیتا ہے، جس سے سمندری پانی زیادہ تیزابی بن جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ ہم سمندر کو بھی خراب کر رہے ہیں، اس سے ہماری جو فشنگ انڈسٹری ہے، ہماری ماہی گیری کا شعبہ ہے، اس سے بہت زیادہ متاثر ہوگا، جس سے خوراک کا بحران بھی پیدا ہوگا۔ ڈیزرٹیفیکیشن، صحرا بندی زمین کے انحطاط کا ایسا عمل ہے جس میں خشک یا نیم خشک علاقوں میں زرخیز اور حیاتیاتی زمین اپنی پیداواری صلاحیت کھو دیتی ہے اور صحرا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو بالکل یہ ایسا ہی کلائمیٹ چینج کے نتیجے میں ٹمپریچر بڑھنے سے بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تو انڈسٹریل ریولوشن کیا تھا جی؟ یہ 18ویں صدی میں اس کا آغاز ہوا تھا، جیسے کہ اس کی طرف پہلی ہم آغاز کر چکے ہیں، اشارہ کر چکے ہیں، تو اس پر ہم ایک پوری ویڈیو بنائیں گے جس کا سوشالوجی کے حوالے سے کہ اس میں ہمارا انڈسٹریل ریولوشن کیا تھا۔ فوسل فیولز ہمارے کیا ہیں جی؟ فوسل فیولز میں کولا، تیل اور گیس اور قدرتی گیس شامل ہیں، جو لاکھوں سال پہلے مرنے والے پودوں اور جانوروں کی باقیات سے بنتے ہیں۔ تو ہم ان کو بہت زیادہ تعداد میں ایکسٹریکٹ کر کے زمین سے ہم استعمال میں لا کے تو زیادہ سے زیادہ ہم گرمی کو بڑھا رہے ہیں اور انرجی کو بڑھا رہے ہیں۔ رینیویبل انرجی، قابل تجدید توانائی سے مراد ہوا کی طاقت، پانی، شمسی تابکاری اور زمین کی قدرتی گرمی جیسے ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے پیدا ہونے والی توانائی ہے۔ تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو 2020 میں عالمی بجلی کی پیداوار میں قابل تجدید توانائی کا حصہ 19% تک پہنچ گیا تھا۔ اس کے بعد جی ہاں ایک آخری اور بہت اہم اصطلاح کا ہم استعمال کرتے ہیں جی، CCS اور CCUS، کاربن کیپچر یوٹیلائزیشن اینڈ اسٹوریج۔ اس سے کیا مراد ہے جی؟ یہ ایک ایسا عمل ہے جو صنعتی عمل کے ذریعے پیدا ہونے والی کاربن ڈائی آکسائڈ کو براہ راست روکتا ہے اور اسے فضا تک پہنچنے سے روکنے کے لیے زمین میں انجیکٹ کرتا ہے۔ کاربن یوٹیلائزیشن اینڈ اسٹوریج یعنی CCUS ایک قدم آگے ہے، یعنی یوٹیلائزڈ جو شدہ کاربن ہے اس کو الکوہل، بایو فیول اور پلاسٹک یا کنکریٹ جیسی اشیاء کی پیداوار میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا جی، کاربن فٹ پرنٹ، کسی شخص یا چیز پر کاربن کا فٹ پرنٹ گرین ہاؤس کی وہ مقدار ہے جو ان کے کسی عمل سے براہ راست یا بالواسطہ پیدا ہوتی ہے۔ تو کاربن چونکہ اس وقت بہت زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے ماحول کے اندر خارج ہو رہی ہے۔ اچھا جی، ایک اب ہم کچھ معاہدوں کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تو کیوٹو پروٹوکول ایک بین الاقوامی معاہدہ تھا جسے 1997 میں اپنایا گیا تھا، جس کا مقصد موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو کم کرنا تھا۔ یہ معاہدہ 2005 میں نافذ ہوا اور اس پر 192 فریقین نے دستخط کیے۔ کیوٹو پروٹوکول نے تاریخی اخراج اور دیگر حالات کی بنیاد پر صنعتی ممالک کے لیے اخراج میں کمی کے پابند اہداف مقرر کیے ہیں، یعنی اس سے اب آگے نہیں جا سکتے، لیکن اس کے باوجود اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ گلیشیئرس کی اصطلاح ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، گلوبل وارمنگ۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم اگلی اصطلاحات کی طرف بڑھتے ہیں۔ لا نینا، لا نینا اینو سدرن آسیلیشن NSEO میں آل نینو کا متضاد مرحلہ ہے۔ لا نینا کے دوران وسطی اور مشرقی استوائی بحر الکاہل میں اوسط سے زیادہ ٹھنڈا سمندری درجہ حرارت نوٹ کیا گیا ہے۔ آل نینو کی طرح یہ دنیا بھر میں بارش اور ماحولیاتی دباؤ کی ساخت کو متاثر کرتا ہے۔ تو یہ چند ایک اصطلاحات تھیں جو آپ سب کے لیے جاننا ضروری تھا۔ تو اب ایک اور ہم آخر میں مونٹریال پروٹوکول پہ بات کر لیتے ہیں۔ یہ مونٹریال پروٹوکول ایک بین الاقوامی ماحولیاتی معاہدہ ہے جو کہ 1987 میں جس پر دستخط کیے گئے تھے۔ اس کا مقصد تھا کہ اوزون ODCS بشمول کلورو فلورو کاربن اور یعنی CFC اور ہائیڈرو کلورو فلورو کاربن HCFC کی پیداوار اور استعمال اور روک کر اوزون کی طے کی حفاظت کو یعنی کہ محفوظ بنانے کا معاہدہ تھا۔ اس کے باوجود یہ چیز
تیزی کے ساتھ جاری ہے اور ماحول کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ تو ہم سب کا فرض ہے، تمام ممالک کے لوگوں کا، مسلم ہوں یا غیر مسلم، سب کا فرض ہے کہ اپنے سروائیول کے لیے مل کر کام کریں اور بقائے باہمی کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے قرۂ ارض کے ماحول کو بہتر بنائیں۔ تو وائس آف فاروق سلطان میں ہم جو ہیں پیس اینڈ اسٹیبلٹی اور سمپلسٹی، سادگی اور امن کے لیے بات کرتے ہیں۔ تو ہم بھی اسی چیز کے علمبردار ہیں کہ دنیا پرامن رہے، خوشحال رہے، اور یہاں پر جو آباد انسانیت ہے اور ہماری آنے والی نسلیں ہیں وہ ہستی بستی رہیں۔